السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحابہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے۔ کسی کو ہنگامے میں نیند آتی ہے؟ آپ سوئے ہو اور باہر اگر دھوم دھڑاکے سے بارات جا رہی ہو، پٹاخے پھوٹ رہے ہو، باجے بج رہے ہو، کسی کو نیند آئے گی؟ یہ ظاہری نیند ہے، لیکن غفلت کی نیند کا حال یہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں آج موضوع یہی ہے نا، اسی موضوع پر کچھ قیمتی باتیں آج آپ کو یہاں سے لے کے جانا ہے۔ غفلت کی ایسی نیند ہم سو رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے، بد مذہبیت کا ہنگامہ، بد دینوں کا ہنگامہ، یہود و نصارہ کا ہنگامہ، اہل اسلام مومنین کو مٹانے کا شور اور ہنگامہ، لیکن تب بھی ہم سو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی ہنگامے کا ذکر کیا، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گرا بدل ڈالو، اور غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں۔ بود کہتے ہیں دوری کو، غلط روش، غلط راستہ چلنے سے، غلط روش سے منازل کے بود بڑھتے ہیں، مسافروں روشیں کارواں بدل ڈالو، اپنے راستے کو بدلو۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور لکھی ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، تو شاکین ہے بسیرا کر پہاڑ کی چٹانوں میں۔ اور جیسا کہ آج ہمارے نوجوانوں کی سوچ ایک دم ختم ہوتی جا رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خود اعتمادی آج ہمارے ملت کے نوجوانوں میں سے ختم ہو رہی ہے، کانفیڈنس ان کا مٹتا جا رہا ہے، اور انہیں خود اپنے آپ میں غیریت محسوس ہوتی ہے، اور نوجوانوں کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم کس کام کے، ہم تو بیکار ہیں، نہ محلے کے کام آ سکتے ہیں، نہ مذہب کے کام آ سکتے ہیں، نہ معاشرے کے کام آ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، یہ تمہاری سوچ نہیں ہے، بلکہ ایسی سوچ تمہاری بنائی جا رہی ہے۔ آج دوسرے عجیب لمبی سازش چل رہی ہے، یہود و نصارہ تو صدیوں سے اہل ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، نوجوانوں کی سوچوں کو تباہ کرنے کی سازشیں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن بالخصوص آج جو مختلف اقوام ہیں وہ چاہتی ہے کہ نوجوان اپنی ذہنی سطح سے گر جائے، نوجوان اپنے آپ کو مفلوج اور بیکار سمجھنے لگے، مسلم نوجوان اپنے آپ کو اپاکج سمجھنے لگے، تاکہ نہ وہ اپنے پریوار کے کام کا رہے، نہ اپنے مسلک کے کام کا نہ رہے، اور نہ کہ اپنے مذہب کے کام کا رہے۔ نوجوانوں آج بڑی تیزی سے تمہاری سوچوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ بس اسی سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے آج اس جلسے کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں موضوع یہ دیا گیا اسلام کا پیغام، پیغام اسلام اور نوجوانوں کی اصلاح۔ دوسرے الفاظ میں کیوں سمجھ لیں، پیغام اسلام نوجوانوں کے نام۔ آئی بات سمجھ لیں، اور خصوصی طور پر سوچ کو بالکل کشادہ کر کے، کھلی کر کے، بلا تکلف بیٹھے، کیونکہ میں کچھ ایسی باتیں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ مولانا نے یہ کہاں کی بات چھیڑ دی، لیکن یہ حقیقت ہے نوجوانوں، میں تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا۔
آج جن برائیوں میں ہماری قوم کے نوجوان مبتلا ہے وہ خود نہیں جانتے کہ ہم کس برائی میں پھنسے ہیں. احساس تو ہوتا ہے کہ برائی میں، لیکن اس برائی کی کھائی کتنی گہری ہے انہیں اندازہ نہیں ہے، اور اس کھائی سے نکلنا کیسے ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے. اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا اور آپ کے لیے موقع فراہم کیا کہ ایسے اچھوتے موضوع پر بیان ہو. اور واقعی ایسے موضوعات پر نہ مجھے کبھی بولنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو بھی بہت کم ایسا سننے کا موقع ملتا ہے. دل جمی کے ساتھ بیٹھے بہت کم وقت میں آپ کا لوں گا. نوجوان جو اپنی سوچوں کو ختم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں، اور کیا ہم ہی کریں گے؟ دوسرے اٹھیں گے تو ہم کریں گے، کوئی نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں گے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال؟ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا. ہر نوجوان، ہر مسلم نوجوان اپنے اندر ایک طوفان رکھتا ہے، اپنے اندر ایک جذبات رکھتا ہے. نوجوانوں پہچانو اپنی حقیقت کو، اپنے اندر چھپے ہوئے طوفان اور اپنے اندر چھپے ہوئے جذبات کو، اور وہ جذبات اسلام اور ایمان. اور اسی ایمان کی بنیاد پر تم نے کیسے کیسے کارنامے کیے ہیں، آج بھی تاریخ روشن ہے. بس میں اسی ایمان کا تذکرہ کروں گا کہ تم نے اسی ایمان کی بنیاد پر کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، آج بھی تاریخ روشن ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم پلٹے اس تاریخ کی طرف، مطالعہ کریں اس کا. آج قوم کے نوجوان جن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، صدیوں پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کے دروازے بند کر دیے تھے. ایسی قوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے کہ جس قوم کو نہ کھانا آتا تھا نہ پینا آتا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. آپ کی رسالت، آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، ساری مخلوقات کے لیے ہے، دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب کے لیے ہے. لیکن خصوصی طور پر آپ جس زمین کے خطے پر تشریف فرما ہوئے وہاں پہ کون سی ایسی برائی تھی جو نظر نہیں آتی تھی؟ ہر برائی میں مبتلا تھے اہل عرب. شراب تو ایسی پی جاتی تھی، جی بچے بھی شراب پیتے تھے، گھروں میں مٹکا بھر بھر کے شراب رکھتے تھے، اور جتنی شراب پرانی ہو جائے وہ اتنی قیمتی مانی جاتی تھی. جوا عام تھا، فال نکالتے تھے ناجائز طریقے سے، تیر چلا کر جانوروں کو، زندہ جانوروں کو کاٹ کر ان کا گوشت کھاتے تھے. بعد میں جانوروں کو دوا وغیرہ لگا کر اچھا کر دیتے تاکہ جانور بھی بچ جائے اور گوشت بھی کھانے مل جائے. کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بچی کو بے آبرو کرتے، اس کی عزت کو تار تار کرتے، اور صبح اٹھ کر قصیدے لکھتے کہ ہم نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ ایسا ایسا کیا. بتائیے کتنی بے حیائی تھی. مرد و عورت بالکل اوپن برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے اور وہ تصور کرتے کہ ہم عبادت کرتے. ماں باپ کو ستایا جاتا، بیوہ عورتوں کو ستایا جاتا تھا، یتیموں کا مال چھین لیا جاتا. جو قبیلہ کمزور ہوتا تو طاقتور قبیلہ اس پر حملہ کرتا، ان کے افراد کو قتل کر کے ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیتا، ان کے مکانوں پر، ان کی زمین پر قبضہ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اسلام کا جو پیغام دیا ہے وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. انی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کو تسلیم کرو، میری نبوت کو مانو. یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا. اجی کنہیں دیا؟ جو ایک دو بت کی عبادت نہیں کرتے تھے، سینکڑوں بت حرم میں سجا کے رکھے تھے، کچھ کعبے کے ادھر کچھ ادھر، اور کچھ بت تو ایسے تھے جو کعبے کی چھت پہ رکھے ہوئے تھے. صفا پہ الگ بت رکھے، مروہ پہ الگ بت رکھے، اور ایسے بت پرستی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ بارش کا خدا الگ بنا کے رکھا تھا، فتح کا خدا الگ، اولاد کا خدا الگ، روزی کا خدا الگ، شادی کا خدا الگ، دشمن سے نجات کا خدا الگ. غرض کے ایسی قوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جن کے دلوں کے اندر سینکڑوں خداؤں کی محبت تھی،
آپ نے اس محبت کو نکال کے پھینکا اور ایک اللہ کی وحدہ لا شریک کی محبت ان کے دلوں میں اتار دی۔ پہلے تو انہوں نے مخالفت کی، قسمینا واسینا، سن لیا مانیں گے نہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائی، اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھا، تو اب کی قوم جو کل تک بتوں کی عبادت کرتی تھی آج اپنے ہاتھ سے بتوں کو دفن کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نکال کے حرم سے پھینک رکھے ہیں اور بڑھ کے کہتے ہیں سمینا واتینا، اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا اب اطاعت بھی کریں گے، ہم نے سن لیا اب مانیں گے۔ وہ قبیلے جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اجی اتنی دشمنیاں تھی ان کی آپس میں کہ ایک دوسرے کا قتل کرنا ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں تھی، انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جاتا تھا، انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اخوت اور محبت کا رشتہ ان کے درمیان قائم کیا اور ایسا انہیں آپس میں جوڑا، قسم خدا کی اللہ کے نبی کی محبت نے ان کے دلوں کو دل سے جوڑ دیا، ذہن کو ذہن سے جوڑ دیا، روح کو روح سے جوڑ دیا۔ اب عالم یہ ہے کہ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کر رہے ہیں، آج ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کر رکھے ہیں۔ شراب نوشی ان کے یہاں پہ عام تھی، اتنی عام تھی، اور ابتدا میں چونکہ ان کی گھٹی میں شراب اتری تھی تو اللہ جل شانہ نے بھی رفتہ رفتہ شراب کی حرمت نازل کی۔ پہلے تو کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ، تو سب سے پہلے شراب حالت نماز میں منع کی گئی، حرام ہو گئی۔ اس کے بعد میں شراب کی برائی بیان کی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ مولا شراب کے متعلق شافعی حکم نازل فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوا کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ قوم جو شراب میں ڈوبی تھی، جوا میں ڈوبی تھی، سود خوری میں ڈوبی تھی، ناجائز کاموں میں ڈوبی تھی، جو زنا جن کی فطرت ثانیہ تھی بغیر اس کے رہ نہیں پاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے اندر ایسی پاکیزگی پیدا کر دی، ان کے اندر ایسی نفاست پیدا کر دی کہ اب ان کی نگاہیں جھک گئی، طبیعت میں غیرت اور حیا آ گئی، مزاج میں پاکیزگی آ گئی، شراب سے نفرت ہو گئی، بت پرستی سے نفرت ہو گئی، جوا سے دور ہو گئے، ناجائز حرام کاموں سے دور ہو گئے۔ اب جب حرام کاموں سے ناجائز چیزوں سے دور ہو گئے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، یعنی نماز قائم کرو۔ آپ نے پھر کہا کہ اب روزے رکھو، پھر آپ نے کہا حج کرو، زکات دو، صدقہ خیرات کرو، غریبوں سے محبت کرو، یتیموں سے محبت کرو، محتاجوں سے محبت کرو۔ غرض کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری برائیاں ان کی نکال دی اور اچھائیوں کا پیکر بنا دیا، نیکیوں کا منبع بنا دیا، اور انہیں ایسا مطیع اور فرما بردار بنا دیا اللہ کا کہ اب ان کی کیفیت اور حالت یہ ہو گئی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، دھوکے سے نیند غالب آ گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، بدلے میں کئی 100 رکعت نماز پڑھی، اور احساس آپ کو اتنا ہوا نماز چھوٹنے کا کہ 1 سال تک آپ کفارے میں سوئے نہیں۔ بتاؤ کتنا آپ نے نفس کے ساتھ جہاد کیا، 1 سال تک نہیں سوئے۔ وہ لوگ جو کل تک دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے آج وہ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ ہو گئے، جو کل تک شراب پیتے تھے آج شراب کو، وہ شراب کی حرمت کا اعلان پوری دنیا میں کر رکھے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ سینکڑوں برائیاں تھیں، جب تک برائیاں ان کے اندر تھی تو وہ بزدل تھے، جب تک برائیاں ان کے اندر تھی تو وہ آپسی الجھنوں میں پھنسے رہتے تھے، ان کی جرات بڑی کم تھی، لیکن جب برائیاں ان کے اندر سے نکلی، ایمان ان کے اندر آیا، اور جب ایمان آیا تو جرات آ گئی۔ آئی بات سمجھے نوجوانوں، جملہ آپ یہاں سے لے کے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، سمجھے، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، اور کچھ تو ہو سکتا ہے،
دوسرے کام، دوسرے عیب، دوسری برائیاں اس میں ہو سکتی ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، ایمان والا ایمان ہوگا تو بزدلی نہیں ہوگی، اور بزدلی ہے تو پھر ایمان نہیں، یعنی ایمان اس کا کمزور ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 لوگوں کو لے کر ہزاروں کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی، کہا کہ ابن ولید یہ تو نے کیا کیا، مسلمانوں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، 60 لوگوں کو لے کر تو نے ہزاروں پہ حملہ کر دیا اور اللہ نے فتح بھی دی، آخر کیوں؟ تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا، اے امیر المومنین، قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم ایک ہو تو 10 پہ بھاری ہو، اور 10 ہو تو 100 پہ غالب ہو، اور 100 1000 پہ غالب ہو، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہم ہی لوگ ہیں یا کوئی اور ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہمارے بارے میں کہا ہے یا کسی اور کے بارے میں کہا ہے۔ قسم خدا کی، رسول اللہ کی محبت نے اتنا دلیر بنا دیا، مصطفیٰ کی محبت نے اتنی جرأت سینے میں ڈال دی کہ اب 1000 کیا 1,00,000 بھی سامنے ہو تو بندہ مومن کانپتا نہیں اور نہ پیچھے ہٹتا۔ عجیب میدان بدر سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ نوجوانوں، میں جرأت کی بات کر رہا ہوں، صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو 1000 ہے اور ہم صرف 313، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان کے پاس تو تلوار ہے ہمارے پاس یہ لکڑیاں، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہ سب گھوڑے پہ اور ہم پیدل، کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان کے پاس ترکش اور نیزے بھی ہے اور یہاں تو بدن پہ زرہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، بلکہ میدان میں اتر گئے اور میدان میں اتر کے 313,000 کے مقابلے میں صرف 313,000 کے مد مقابل اتر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ کی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ایمان اور اسلام کی محبت یہ بندے کے دل میں جرأت پیدا کرتی ہے، نماز کی پاکیزگی، عبادتوں کی طہارت، اور یہ سب تھا ایمان والوں کے سینوں میں۔ نماز کی محبت بھی تھی، مسجدوں کی محبت تھی، سب یہ ایک پلاننگ کے تحت ختم کیا گیا، ایک پلاننگ یہود و نصارہ نے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 2 ہجری میں جنگ بدر، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس کے بعد میں زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کا 2.5 سالہ دور خلافت آیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 سال حکومت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 13 سال، 12.5-13 سال حکومت کی، پھر حضرت علی کا 6.5 سال کا زمانہ آیا، اس کے بعد میں حضرت امام حسن کا 6 مہینے کا، اور پھر 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے یزید آ گیا، اس کی خلافت کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی خلافت کا اعلان کیا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا معاویہ آیا، وہ کچھ ہی دن رہا، 25-26 دن جوان تھا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر مروان ابن حکم، اس نے تخت کے اوپر قبضہ کیا، اور جب مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو تخت سونپا۔ عبد الملک کے بعد میں سلیمان بن عبد الملک یہ بنا، پھر سلیمان نے اپنے بعد استخارہ کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت سونپ دیا۔ اس طریقے سے بنو امیہ چلی 80 سال تک، اور پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور خلافت آیا۔ بنو عباس کا سب سے پہلا بادشاہ، پہلا خلیفہ ہوا سقاف، اور اس کے بعد سب سے آخر مستعصم باللہ، جس کو ہلاکو خان نے ہلاک کیا تھا، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے، کسی موقع پر میں آؤں گا تو انشاءاللہ کی تفصیل سے پوری تاریخ بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس درمیان میں ایک تاریخ اور گزری تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ، چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کچھ پہلے۔ اس سے پہلے کئی مختلف فتوحات ہوئی، مختلف جنگیں ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مشہور جنگیں ہیں، جنگ سلاسل، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ادھر 40,000 ادھر 2 لاکھ، بتائیے ادھر ایمان والے 40,000، مد مقابل 2.5 لاکھ، کوئی موازنہ ہے؟ لیکن تب بھی اللہ نے فتح عطا کی، ہر میدان میں
आतिश परस्तों से जंग हुई तो फतेह मिली, रूमियों से जंग हुई तो फतेह मिल रही, मिस्रियों से जंग हुई तो फतेह मिल रही, किसरा से जंग हुई तो फतेह मिल रही। यहां तक के जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में सलेबियों ने, नसरानियों ने यूरोप से बाहर निकलकर एशिया पर, मिस्र पर, अफ्रीका की जमीन पर हमला किया, अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। मदीने तैयबा से सिर्फ 3 मील दूरी पे रह गए थे हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, ये उस्ताद सलाहुद्दीन अय्यूबी के, और सलाहुद्दीन अय्यूब ये दोनों लश्कर लेकर पहुंचे और उन्हें वहां से निकाला, यहां तक कि खित्ते अरब से बाहर किया, पूरी अरब कंट्री से बाहर किया उन्हें। और फिर उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र पे कब्जा किया, मिस्र से बाहर किया, स्पेन तक उन्हें धकेल दिया, बैतुल मुकद्दस को उनसे आजाद किया। उन्होंने बढ़ती हुई फुतूहात देखी, यहां तक के जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना था 1137 हिजरी से लेकर 1193 हिजरी तक, ये जो दौर है ना फुतूहात का दौर, कभी तारीख पढ़ना, इतना खतरनाक कि बहरे अच्छा कुछ दरिया का नाम, उस दरिया के किनारे तकरीबन 5 लाख सलेबियों को अहले ईमान ने, और सलेबी कौन से, आमने जंगजू, मैदान जंग में उतरने लड़ने वाले सिपाही, 5 लाख सलेबियों को जब ढेर कर दिया तो उनका जो राजा था रोनाल्ड, उसका नाम तो रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगे, उसकी आंखें तर हो गई। उसने एक मीटिंग बिठाया, कहा कि बैठो सब और मुआवजा करो, देखो कि आखिर क्या बात है। हम सदियों से देखते आ रहे कि अहले ईमान हर मैदान में फतेह याब है, हमारी कौम, हमारी फौज क्यों नहीं है। जब मुआवजा किया गया नौजवानों, तो बड़े बड़े उनके दानिश्वर पढ़े लिखे, उनका जो अस्कफ था वो बैठा हुआ है, उनके जनरल बैठे हुए, सब बैठे। तो हरमन जो था, हरमन ये उसका बड़ा खास मशीर था और उसका बहुत करीब, यानी एक आला ओहदे पर फाइज था, वो भी करीब में बैठा है। वहां पर मुवाजना ये किया गया कि तुम किनसे जंग लड़ रखे हो, जिनके सामने ना रूमी ठहरे हैं, जिनके सामने ना फारसी ठहरे हैं, जिनके सामने ना मिस्रियों के कदम ठहरे हैं, अरे जिन्होंने बर्बरों को शिकस्त दी है, जिन्होंने सूडानियों को शिकस्त दी है, जिन्होंने अफ्रीका फतह किया है, जिन्होंने स्पेन फतह किया है, जिन्होंने इराक और ईरान को फतह कर लिया है, तुम उनकी बात कर रखे हो। तुम जानते हो उनकी फतह का राज क्या है। ईसाइयों के एक बहुत बड़े मजहबी आदमी ने कहा था, तारीख में आज भी उसके अल्फाज महफूज है कि जिन मुजाहिदों से तुम लड़ने के लिए उतरते हो वो अपनी रातें सजदों में गुजारते हैं, वो अपनी रातें इबादत में गुजारते हैं, वो अपने तबीयत को पाकीज़ा रखते हैं, और जब रात में उनकी इबादतें, उनकी रातें जब इबादत और तिलावत में गुजरती है तो दिन में मैदान जंग की ललकार होती है। उसने कहा था कि ये ऐसी कौम है जिनके अंदर एक दुनिया आबाद है और वो उस दुनिया को ईमान कहते हैं, और वो उनका ईमान ऐसी चीज है कि जिसके आगे ना कोई दौलत काम करती है, ना कोई शोहबत काम करती है, और ना कि वो किसी लालच में आते हैं। वो अपने ईमान के सामने किसी चीज को नहीं गिनते। यही उनका ईमान है जो उन्हें औरतों से दूर रखता है, जो उन्हें जवान लड़कियों से दूर रखता है। यही उनका ईमान है जो उन्हें दौलत की लालच से दूर रखता है। यही उनका ईमान है जो उन्हें बेहयाई से दूर रखता है। यही उनका ईमान है जो उन्हें बुरे कामों से दूर रखता है, जो उन्हें सल्तनत की लालच और हवस से दूर रखता है। तारीख के अल्फाज में आपको बता रहा हूं, हरमन ने रोनाल्ड के सामने सदियों पहले, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद थे, उसने यूरोप के अंदर मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर कहा था कि मुसलमानों के अंदर एक दुनिया है जिसे ईमान कहते हैं, और अपने ईमान की वो इस कदर हिफाजत करते हैं, ईमान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो ईमान उन्हें हर मकाम पर बचाता है, दुनिया से, बेहयाई से, बुरी चीजों से, नशे से, शराब से, जुआ से, औरतों से, तमाम चीजों से अगर उनकी कोई हिफाजत करता तो उनका ईमान, क्योंकि उन्होंने ईमान की हिफाजत की। जानते हैं, उसने एक तसव्वुर पेश किया था, ईमान का एक तसव्वुर, एक ईमान उनके अंदर कि ईमान उन्हें शराबी नहीं बनने देता, वो ईमान उन्हें जुआरी नहीं बनने देता, वो ईमान उन्हें किसी औरत की तरफ निगाह उठाने नहीं देता, उनका ईमान उन्हें कभी किसी बुराई की तरफ जाने नहीं देता।
اور وہی ایمان ہے جو انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، وہی ایمان ہے جو انہیں اپنے رب کے قریب کرتا ہے، اور وہی ایمان ہے جو انہیں مرنے پر جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ارے وہ جان بچانے نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے آتے ہیں، اور جو گھر سے یہ سوچ کے چلا ہے کہ میدان میں صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے گردن پہ تلوار چلائی جائے، بدن پہ تیر اتارے جائے، نیزوں سے زخمی کیا جاؤں اور بدن پہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے مجھے کچلا جائے، جس کی تمنا یہ ہو بتاؤ اسے میدان جنگ میں کون ہرا سکتا ہے؟ اس حقیقت کو نوجوانوں بیداری کے ساتھ، اس حقیقت کو صلیبیوں نے، یہودیوں نے بھی تصور کیا تھا کہ مسلمان میدان میں، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا میدان عمل ہو، اگر فتح مند ہے تو صرف ایمان کی بنیاد پر، تلوار، اوزار، ہتھیار اس کی بنیاد پہ نہیں جیتتے، ایمان کی بنیاد پر۔ آئی بات سمجھ؟ اور ایسے ہی وہ میدان عمل میں شراب سے، جوا سے، چوری سے، نشے سے، بے حیائی سے، غیر محرم عورتوں سے اگر بچتے ہیں، دور رہتے ہیں تو صرف ایمان کی بنیاد پر۔ اب وہاں پر یہ مدعا اٹھا کہ ان کے ایمان کو کمزور کیسا کیا جائے۔ ہرمن نے کہا تھا، 1137 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں عیسوی، ہرمن نے کہا تھا کہ ان کے ایمان کو کمزور کر دو، یہ تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے، ان کے ایمان کو لوٹ لو، یہ تمہارے ہاتھ کا کھلونا بن جائیں گے، تم ان کے ایمان کو کمزور کر دو، ختم کر دو، ان کے ممالک تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا بھائی ان کے ایمان کو کمزور کیسا کیا جائے؟ اس نے ایک تصور دیا تھا، ایک تصور، خاص طور پر نوجوانوں، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ساری چیزیں بعد میں سپلائی کی گئی، شرابی بعد میں بنایا گیا، جواری بعد میں بنایا گیا، سلطنت کا لالچ بعد میں دیا گیا، سب سے پہلے مسلم نوجوان جنگجو مجاہد کا ایمان کمزور کیسا کیا گیا جانتے ہیں؟ ہرمن نے کہا تھا کہ مسلمان ایمان کتنے پکے ہیں کہ ان کی جماعت میں بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے بھی شادی نہیں کی، اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے شہوت اور سیکس کیا ہوتا ہے اس کو جانا نہیں، آئی بات سمجھ، اس کو پہچانا نہیں، تو کہا کہ کیوں نہ ان کے اس جذبات کو بھڑکایا جائے۔ رونالڈ نے کہا کہ ہرمن یہ غلط ہے، ہم نے بارہا کوششیں کی، اپنی کئی جوان بچیوں کو ان کے درمیان بھیجا، کیا تم نے خود نہیں دیکھا کہ ہماری جوان لڑکیاں جب ان کے گھر میں گئی، ان کی فوج میں، ان کے خیمے میں، ان کے بیچ میں چلی گئی تو ان میں سے کسی نے بھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اتنی پاکیزگی تھی، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور کئی صلیبی لڑکیاں، کئی عیسائی لڑکیاں ان کا کردار دیکھ کر، ان کی غیرت اور ان کی حیا دیکھ کر مسلمان ہو گئی، انہوں نے مذہب عیسائیت کو چھوڑ دیا۔ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا یہ حربہ کسی کام کا نہیں۔ اب یہاں پہ غور سے سننا، پوری توجہ ادھر۔ ایک بار اور ایسا ہوا تھا، آپ کو بھی تاریخ پڑھنا حضرت خالد ابن ولید کی۔ حضرت خالد ابن ولید کو روم کے قلعے کے جو قلعے کا جو منتظم تھا، ناظم حاکم، اس نے کہا تھا جب محاصرے سے تنگ آ گیا کہ ابن ولید اگر تم اپنے لشکر کو اس قلعے کے اس دروازے سے نکال کر اس دروازے سے گزار دو، یعنی پورے شہر سے اگر گزار دو تو ہم قلعہ تمہارے حوالے کر دیں۔ خالد ابن ولید نے سمجھا کچھ چال ہے ان کی، یہ کسی طریقے سے ہمیں پھانسنا چاہتے ہیں کہ ہم اندر گھسیں گے اور یہ تیروں کی بارش کر دیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ فوجی اور جنگی نقطۂ نظر سے کوئی اپنے قلعے کا دروازہ نہیں کھولتا، اور یہ خود ہمیں اندر گھسنے کا کہہ رہا ہے، اندر ہم نپٹ لیں گے، گھس تو جاؤ پہلے قلعے میں۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے صفیں بنائی، دو کی قطار، پیچھے لگ گیا، دروازہ کھلا، قدم رکھا، جیسی قدم رکھا سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھی مرد نظر نہیں آ رہا، ان کی جوان عورتیں، جوان بچیاں نیم اریاں کم کپڑے پہن کر کوئی چھتوں پہ کھڑی ہے، کوئی سڑکوں کے کنارے کھڑی ہے اور بے حیائی کے برے اشارے کر رہی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید پیچھے پلٹے اور کہتے ہیں کہ اے مجاہدو، قسم خدا کی تمہاری جرأت کا جواب نہیں کیا ہے، تمہاری ہمت کا جواب نہیں کیا، تمہاری بہادری کا جواب نہیں کیا ہے، لیکن یاد رکھو تم تیروں کے زخم کھا سکتے ہو، تلواروں کے وار سہ سکتے ہو، نیزوں کے گھاؤ برداشت کر سکتے ہو، آج ان ظالم رومیوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے، قسم خدا کی اس ہتھیار سے رسول اللہ کی محبت اور ایمان کامل کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابن ولید نے کہا تھا اے مجاہدو، نگاہوں کو جھکاؤ، تصور میں مصطفیٰ کے چہروں کو لاؤ،
اندر جاؤ، پورا لشکر نگاہ جھکا کر آقا کے تصور میں، مصطفیٰ کے جمال میں کھو کر درود پاک پڑھتا ہوا گزر گیا۔ کسی ایک نوجوان نے بھی نگاہ اٹھا کر بازو میں کھڑی ہوئی جوان لڑکی کو نہیں دیکھا، جوان عورت کو نہیں دیکھا۔ جب پورا لشکر گزر گیا تو قلعے کا حاکم خالد ابن ولید کے قدموں پہ گر گیا اور کہتا ہے، اے ابن ولید بشارت ہو تجھے، بڑھتے جاؤ، ارے مشرق بھی تمہارا ہے، مغرب بھی تمہارا ہے، پوری دنیا تمہاری ہے، کوئی تمہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ جس قوم کے نوجوانوں کی غیرت کا عالم یہ ہو کہ وہ کسی جوان عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، قسم خدا کی ان نوجوانوں کی ہمت کو، ان کی طاقت کو کوئی للکار نہیں سکتا اور کوئی تمہیں فتح سے روک نہیں سکتا۔ یہ جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، جانتے ہیں یہ طاقت سے نہیں پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے، یہ بس ایسے ہی مجاہدین کے کردار سے پھیلا ہے۔ طاقت تو ہر جگہ کم رہی ہے، ایمان کی بنیاد پہ پھیلا ہے، ایمان کے پکے اور سچے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ اب اس ایمان کو کمزور کیا گیا تو جو سب سے فرسٹ اور پہلا کام کیا گیا وہ نوجوانوں کے نظریات کو، ان کی سوچوں کو، ان کے تصورات کو گندا اور پلید کیا گیا۔ آئی بات سمجھ؟ ان کی سوچوں کو خراب کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا، سب سے پہلا کام کیا۔ شرابی تو بعد میں بنایا گیا، جواری بعد میں بنایا گیا اور دوسری برائیاں بعد میں آئی۔ سب سے پہلی جو برائی نوجوانوں کے اندر ڈالی گئی وہ یہ بے حیائی ہے۔ اب رونالڈ کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی جوان بچیوں کو بھیج دیا، وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیتے۔ تو ہرمن نے فوراً جواب دیا کہ تم نے ابھی مسلمانوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اس نے بتاؤ کتنا جائزہ لیا، کتنی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایک نہیں سینکڑوں لڑکیوں کو بھیج دو اور کتنے کم کپڑے پہنا کے بھیج دو، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ دیکھیں گے۔ تو رونالڈ کہتا ہے کہ اے ہرمن، پھر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ جب ہم اپنی بچیوں کو ان میں بھیج رہے ہیں لیکن تب بھی ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو رونالڈ نے کہا تھا کہ ہرمن نے کہا تھا، اے بادشاہ، غور سے سنیے جملے، ہرمن نے کہا تھا، اے بادشاہ، جب تک کہ کسی چیز کا تصور تمہارے اندر نہیں ہوگا، جب تک کہ کسی چیز کی سوچ تمہارے اندر نہیں ہوگی، تب تک کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو عورتوں کے ذریعے خراب کیا جائے، پہلے تم سوچ تو ڈالو، پہلے تصور تو ڈالو، پہلے ان کی سوچ کو ایسا کرو۔ تو انہوں نے سوچ کے لیے کیا کیا جانتے ہیں؟ ہرمن نے بڑے بڑے مصوروں کو بلایا، غور سے پورے نوجوان ادھر بیداری کے ساتھ، بڑے بڑے مصوروں کو بلایا، ماکر جو تصویر کشی میں جواب نہیں رکھتے تھے، ایسے، اور ان کو بلانے کے بعد فحش، بیہودہ، گندی تصویریں بنوائی کپڑے کے اوپر۔ اس زمانے میں کپڑے کے اوپر، آئی بات سمجھ، جس کو آج کی لینگویج میں پورنوگرافی کہتے ہیں۔ سمجھے نوجوان؟ جس کو پورنوگرافی آج کہا جاتا ہے، یہ بے حیا تصویریں، اور تصویریں بنوانے کے بعد میں انہوں نے اس کا پرچار کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ فوجی کیمپ سے کئی نوجوان رات بھر غائب رہتے ہیں۔ خبر ملی کہ قریب ایک قافلہ رکا ہوا جو مسلمان لوگ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بھیس بدلنے کے بڑے ماہر تھے، آواز بھی بدل لیتے تھے، بھیس بھی، رات میں بھیس بدلا اور نوجوانوں کے پیچھے گئے۔ اور جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فوجی چھاؤنی سے تھوڑی دور پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، اور جب یہ نوجوان خیمے کے اندر گھس گئے، صلاح الدین ایوبی اندر گھس گئے، اور جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر بے حیا اور گندی تصویریں بنی اور نوجوان بڑی رغبت سے دیکھ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ کے دنگ رہ گئے، سکتے میں آ گئے، اور پھر انہیں جاسوسوں نے بتایا کہ آپ کے لشکر میں آپ کے فوجی جو کل تک نماز پڑھتے تھے، راتوں میں عبادت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اب وہ فحش اور گندی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی سوچ بدل گئی، ذہن بدل گیا۔ ارے جن کے سامنے اگر غیر عورت آ جائے نگاہ نہ اٹھا کے دیکھے، لیکن دیکھو سوچ کیسی تبدیل کی گئی، تصاویر کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے ذہن کو درمائل کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورے ملک میں جائزہ لیا تو پتا چلا کہ مصر میں، دمشق میں اور مصر کے مختلف شہروں کے اندر میں یہ قباہ خانے،
یعنی باقاعدہ اس کے جیسے آج سنیما ہے نا، تو اس زمانے میں باقاعدہ ایسے ہال کھل گئے جس کے اندر میں ایسی تصاویر کی نمائش ہوتی ہے، اور پورے ملک اور شہر کے اندر میں یہ بدامنی، یہ بے حیائی مسلم نوجوانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا، یوروپ کی طرف بڑھ رکھے تھے، آپ نے قدم کو روکا، فوج کو روکا اور کہا کہ رک جاؤ، ان سے بعد میں لڑنا ہے، پہلے اس نظریات اور ان بری چیزوں سے لڑنا ہے۔ اگر یہ چیز ہماری قوم میں پھیل گئی تو یہ نوجوان مرد نہیں رہیں گے، ان کی طاقتیں، ان کی جرأتیں، ان کی ہمتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی شرم، ان کی غیرت، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑھتی ہوئی مہم کو روکا اور اس طرف کام کیا۔ تاریخ میں اس متعلق آپ کا خطبہ موجود ہے، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں آب زر سے آپ کا خطبہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جس قوم کا کردار اپنی سطح سے گر جاتا ہے، جس قوم کے نوجوان اپنی سوچ کو گندی اور پلید کر لیتے ہیں، وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ سمجھے نوجوانوں، سب سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ چیز رکی نہیں، کیونکہ اس کی چیز کا شکار سے مسلمان ہی نہیں ہو، اسپیشل ایجاد بھی مسلمان کے لیے، لیکن یوروپی خود اس کے اندر پھنس گئے، یہودی خود اس کے اندر پھنس گئے، نصرانی خود اس کے اندر، اور پھر یہ ڈیولپ ہوتی گئی 17ویں صدی 18ویں صدی میں بہت زیادہ، اور پھر 18ویں صدی میں جب ویڈیو فوٹوگرافی نکلی، ویڈیو تو بعد میں آیا، 18ویں صدی میں جب فوٹو کھینچنے لگی بلیک اینڈ وائٹ، تو اس کے ذریعے کپڑے پر بنایا، اس کے بعد میں لکڑی، جو لکڑیوں کو کاٹنے والے، انہوں نے لکڑیوں کو تراش کر اس کی بے حیا تصویریں بنائی، پھر اس کے بعد سنگ تراشوں نے پتھروں کی بے حیا تصویریں بنائی، اور جب فوٹو وغیرہ کا زمانہ آیا پھر تو قیامت آ گئی۔ اس کے بعد جب ویڈیوگرافی آئی اور زیادہ تباہ کی مسلمانوں آ گئی۔ میں کہتا ہوں دنیا کرے، یہودی کچھ بھی کرے، نصرانی کچھ بھی کرے، دوسری قوم کچھ بھی کرے، خدا کے لیے مسلمانوں تم ان تمام چیزوں سے دور رہو، کیونکہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، یہ تو گروتھ پا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس میں مسلم قوم کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم نوجوان ان تمام چیزوں کے اندر پھنس کے رہ جائے، ان تمام چیزوں کے اندر الجھ کے رہ جائے، ان کی راتیں اسی میں خراب ہو جائے، اور پورا دن جو رات میں دیکھا ہے وہ سوچ سوچ کے تباہ ہو جائے۔ نہ تم کمانے کے لائق رہو گے، نہ تم پڑھائی کے لائق رہو گے، نہ تم ترقی کر پاؤ گے۔ یہ تمہارے راستے کی، ترقی کے راستے کی بیڑیاں ہیں جو ان نصرانی اور یہودیوں نے ایجاد کی۔ آج میں نے جو اسپیشل ہمارے سید صاحب قبلہ سے کہا کہ نوجوانوں کے متعلق آپ ایک موضوع اس میں رکھیے، کیونکہ مجھے بتانا تھا، یہ دل کا درد آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں تو دیکھنے نہیں آتا بھئی کون نوجوان کیا کر رہا ہے، میں تو کسی کے گھر نہیں آتا۔ کبھی آپ کے محلے میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ میں گھوم رہا ہوں، دیکھو نوجوان کیا کر رہے ہیں، کس کے موبائل میں کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ آپ ہی لوگوں میں سے کچھ ہے جو مجھے بتا رہے ہیں، ایک نہیں کئی فون آئے، کئی لوگوں نے روبرو کہا حضرت قوم کے نوجوان ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کچھ کریے آپ، ان کے نظریات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، آپ کچھ کریے، جیسے جیسے ترقی کی طرف دنیا جا رہی ہے ہماری قوم کے نوجوان پیچھے آ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو شکایت ملی، ہم نے ایک مشن چلایا تھا نشہ یعنی موت، بہت سارے مسلمان نوجوان نشے میں مبتلا، کوئی چرس میں، کوئی گانجے میں، کوئی شراب میں مبتلا ہے نا، بہت سارے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں ان تمام نشوں سے محفوظ فرمائے، بہت سارے نوجوان۔ لیکن یاد رکھو نوجوانوں، چرس، شراب، گانجا یہ بہت بڑا نشہ ہے اور اس سے بہت نقصان ہے، لیکن سب سے خطرناک اور سب سے بڑا نشہ اور نقصان یہ بے حیا غلط فلموں کے اندر ہے، جو تم راتوں میں بیٹھ کر تنہائی میں، گھروں میں یا باہر چوراہوں پہ دوستوں کے ساتھ، اب تو نیٹ بھی فری کا مل رہا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے جو بھی کرو، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک نہیں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کبھی آپ اسپیشل اس بارے میں کچھ رکھیے۔ ہمارے یہ احباب جنہوں نے آج جلسہ منعقد کیا، ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس چیز کا درد سامنے رکھوں گا اور نوجوانوں کو بتاؤں گا کہ یہ آج سے نہیں، صدیوں پہلے تمہیں خراب کرنے کے لیے، تمہارے ذہنوں کو مٹانے کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی گئی۔ اور میں کہتا ہوں اگر تمہارے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، تم نہیں بچ سکتے تو مت رکھو موبائل، سادہ موبائل رکھو، جب موبائل ہی نہیں رہے گا تو تم کیا دیکھو، نکال دو بالکل، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز بالکل وقت آخری ہے، 5 منٹ اور، نوجوانوں کے اندر تو بہت ساری آج مسلم قوم کے برائیاں ہیں،
نا یہ شراب، یہ جوا، یہ گالی گفتار، یہ دھوکہ دھڑی، یہ کمائی میں احتیاط نہیں، کہیں سے بھی پیسہ آئے ہے نا لے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے ان برائیوں کے اوپر بولوں گا. لیکن ایک برائی اور جو ہے کہ یہ جو 31 ہوتا ہے نا، 31 دسمبر کو جب جنوری شروع ہوتا ہے تو دوسری قومیں کرے ہمیں کیا کرنا. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے مسلم نوجوان ایسے موقع پر راتوں میں گاڑیاں لے کر شہروں میں گشت کرتے ہیں. اجی آپ کا کیا ہے؟ یہ جو جنوری فروری عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے تھے وہ عیسائی کہلاتے تھے. ہم بھی مانتے ہیں ہے نا، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، لیکن جو عیسائی تھے، اور اب جو ہے تو وہ عیسائی نہیں رہے، جو نصرانی اب ہے نا، یہ سب دہریے ہو گئے، یہ سب کے سب مشرک ہو گئے اب. لیکن انہوں نے دیکھو کتنی کوشش کی کہ پوری دنیا میں عیسوی کو پھیلا دیا. ارے عیسوی سن عیسوی پوری دنیا میں چلتی ہے جی، جنوری فروری پوری دنیا میں ایک ہی کیلنڈر. لیکن ہمارا حال یہ کہ جو ہماری ہجری ہے، جو ہمیں ہمارے آقا مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ہمیں خود نہیں پتا. میں اگر نوجوانوں سے کہوں کہ ذرا بتاؤ تو تم اسلامی مہینوں کے نام، تو کچھ ہی نوجوان ہوں گے جو نام بتا سکتے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، سب کو یاد ہے کیا؟ کچھ ہی ہوں گے نا. اچھا اسلام کا پہلا سال کون سا ہے؟ یہ بھی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. آخری سال کون سا ہے اسلام کا؟ جو سال ختم ہوتا ہے کس مہینے پر ختم ہوتا ہے، آخری مہینہ، وہ بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو ہمارا ہجری سے چلتا ہے، لیکن چونکہ سن عیسوی کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ عیسوی بھی ہم مانتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور ہجری بھی مانتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم فالو کرتے ہیں. ہماری عبادتیں ہجری کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی ہم سورج دیکھ کر نہیں بلکہ چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر عبادت کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. لیکن نوجوانوں، یہ جو 31 منانے کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے. اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں کی. اپنی راتیں تم اس رات برباد نہ کرو. اب بہت سارے میں نے سنا ہے کہ غلط دوستوں کے ساتھ شراب کی مجلسیں بھی سجاتے ہیں، شہروں سے باہر نکل کر الٹی سیدھی پارٹیاں کرتے ہیں، نہ جانے کس کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے وہ کھاتے ہیں، ڈھول تاشے تماشے کے ساتھ میں وہ اس رات کو مناتے ہیں. تو خدا کے لیے کوئی نوجوان، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا کرنے والے ایسی مجلسوں میں نہیں آتے. لیکن آپ ان کو سمجھائیے، بتا تو سکتے ہیں نا انشاءاللہ، ان کو بتائیے کہ بھئی ہمارا نہیں ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اسلام کا پیغام ہے. اور ایک ہے نا، یہ تو جنرل ہے سب جگہ، آپ کے یہاں پہ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ کوئی بھی وہ برائی نہیں کرے گا. بولیے انشاءاللہ نہیں کریں گے نا. وہ برائی کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلا وعدہ کریے کہ انشاءاللہ وہ برا کام کوئی بھی نہیں کرے گا. ایک بار ہاتھ اٹھا کے صاحب، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اب بتاؤں کون سا کام ہے؟ وہ بینر لے کر، یہ ہمارے بینر آپ نے دیکھے ہوں گے پورے شہر میں، پتنگ ہے نا، پتنگ بازی کی. اور دیکھو آپ نے وعدہ کر لیا ہے نا، یہ پتنگ جو ہے، یہ پتنگ اڑانا ناجائز اور گناہ ہے. اور دیکھیے احکام شریعت سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ 45 پر لکھا ہے پتنگ اڑانا ناجائز اور گناہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پتنگ کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت نے مسئلے بیان کیے کہ پتنگ اڑانا تو ناجائز ہے، اور جو لوٹتے ہیں نا یہ حرام ہے. منجا لوٹنا یہ حرام ہے. اگر کسی نے لوٹ لیا، مانجا لوٹ لیا، لوٹتے ہیں نوجوان ہمارے، تو اس کا حکم کیا جانتے ہیں آپ؟ شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ جس کا مانجا ہے اس کو لوٹانا واجب. آپ نے لوٹ لیا، بھئی کس کا ہے؟ اچھا یہ نہیں معلوم کہ کس کا ہے، تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ مانجا پکڑے اور پورے حسن باغ میں چلاتے ہوئے گھومے، بھئی یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا مانجا ہے. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ اور جب نہیں کر سکتا تو لوٹنا نہیں اب، کیونکہ لوٹا تو اب واجب ہے کہ جو اس کا مالک وہاں تک پہنچا. اچھا چلا چلا کے تھک گیا، کوئی اس کا مالک ہی نہیں ملا، اپنے پاس رکھا رہا، ایک مدت گزر گئی، کوئی اس کا مالک نہیں آیا، تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر وہ غنی ہے تو کسی فقیر کو دے، اور خود ہی فقیر ہے تو اپنے استعمال میں لا لے. اگر اس نے مانجا لوٹا اور اعلان نہیں کیا، کپڑے اس مانجے سے اس نے کپڑے سلائے اور پہن لیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کپڑے پر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ کیونکہ لوٹ کا مال تھا، حرام کا مال تھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اتنی برائی ہے اس کے اندر. اور نوجوانوں کی جو پتنگ ہے نا، یہ اس کی ہسٹری آپ کو پتا ہے.
میرے پاس میں لٹریچر ہے، نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آپ کو مل جائے گا، کتابیں بھی ہے. یہ پتنگ کی جو ایجاد ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ 1700 عیسوی میں ایک آدمی تھا، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اس نے 1700 عیسوی میں جب مغلوں کا زمانہ تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت ہی گندی اور بےہودہ گستاخی کی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کی چہیتی بیٹی ان کی بھی گستاخی کی. تو مغلوں کا جو گورنر تھا اس شہر میں، تو اس نے اس کو سزائے موت دی. اس کی قوم کے لوگ آئے، اس کے ہم مذہب کا نہیں، اسے مارو مت، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس نے میرے آقا کی گستاخی کی، عشق مصطفیٰ جوش مارا، قتل کر دیا. اس کی قوم کے لوگوں نے آگے چل کے بعد میں اس کے نام پر کتابیں لکھی، اسے شہید گھوشت کر دیا. کیا کہا؟ کس کو؟ گستاخ کو، جس نے آقا کی گستاخی کی، کہا یہ شہید ہے، اور اس سمادھی اسمارک اس کا ایک بنا دیا، اس کی زیارت کو جانے لگے، اور پھر اس کے نام کو زندہ رکھنے، اس کو امر رکھنے کے لیے انہوں نے پتنگ بازی ایجاد کی اس کے نام پر. یہ پتنگ جو اڑائی جاتی ہے نا، گستاخ رسول کے نام پر اڑائی جاتی ہے، اس کے نام کو زندہ رکھنے، کہ جیسے پتنگ ہوا میں بلند ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو بھی بلند ہو گیا، معاذ اللہ. یعنی سوچو تو مسلمانوں کتنا بڑا، ہمیں تو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، گستاخ رسول کی یاد میں اڑائی جا رہی ہے. انشاءاللہ کوئی بھی نوجوان نہیں اڑائے گا، اور بچوں کو بھی روکیں گے. جی میں کہتا ہوں آپ بچوں کی چکریاں جلا دو، پتنگ پھاڑ دو، کوئی آپ کو ظالم نہیں بولے گا، انشاءاللہ کوئی ظالم نہیں بولے گا، اس لیے کیونکہ آپ ایک برائی سے روک رہے ہیں. بدلے میں بچوں کو کپڑے پہنا، بیٹا چل نئے کپڑے دلاتے، تو جو بول وہ کرتے، لیکن پتنگ نہیں، اس لیے کیونکہ گستاخ کی یاد میں اڑائی جا رہی ہے. اور پھر پتنگ سے اتنا بڑا نقصان ہے، دیکھو کسی کا گلا کٹ رہا ہے، یہ بچے کا گال کٹ گیا، یہ پرندے کٹ کے گر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ پتنگ اڑا رہے ہیں، آپ کا دھاگا کٹا اور وہ دھاگا کسی کے گلے پہ سے گزر گیا، اس کی جان چلی گئی. ارے آپ کے دھاگے سے ہو سکتا ہے کسی کی جان چلی جائے، کوئی یتیم ہو جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے، کوئی ماں باپ بے سہارا ہو جائے، بے خبری میں آپ کسی کے قاتل بن جاؤ، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسا لعنت والا کھیل اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ آپ اس سے دور رہیں گے. یہ بینر آپ نے دیکھا ہے نا، اس پیغام کو ہمیں جنوری کے پہلے عام کرنا ہے انشاءاللہ. بولیے سب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تنہا عتیق الرحمان، یہ ثقافت الرضویہ کے جو ممبران، ان کی تنہا ذمہ داری نہیں، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس بینر کو عام کرنا ہے. آپ ساتھ دیں گے عام کرنے میں انشاءاللہ. ہم نے اب تک تقریباً 300 بینر اس کے چھپوا لیے، اور ایک بینر چھاپنے میں تقریباً 60 روپے خرچہ آ رہا ہے نا. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے اگر کم سے کم 2 بینر کے بھی اگر آپ پیسے دے دیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ صرف ناگپور نہیں بلکہ ناگپور سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر یہ بینر آپ کو نظر آئیں گے. صرف آپ یہاں پر بینر کے لیے تعاون کریے، ہم اسے بنائیں گے اور ہم لگانے کی ذمہ داری لیتے ہیں. یہ فقیر الحمدللہ عتیق الرحمان خود یہ بینر لگانے کے لیے جاتا ہے. آپ کامٹی میں جا کر دیکھیں، ہم نے اسی ہفتے بدھ کے دن جا کر بینر لگائے. آپ سے گزارش ہے ہمارے جابر بھائی، آپ دیر نہ کریں، ہے نا، ہمارے علی بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. 60 روپے ایک بینر میں خرچہ ہے، اور جو بھی آپ چاہیں اس میں دے سکتے ہیں. جزاک اللہ، اللہ انہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہمارے علی بھائی جو ہے یہ 12 بینر انشاءاللہ یہ دیں گے، اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے اس میں. جزاک اللہ. یہ الحمدللہ قوم کا اور ملت کا کام ہے، اور یہ مشن آپ کے بچوں کے تحفظ کے لیے ہے، تاکہ آپ کے بچے اس غفلت میں نہ پڑے بلکہ وہ پابندی کے ساتھ وہ اسکول جائیں، ٹیوشن جائیں، مدرسہ جائیں، اور وہ دین سے جڑے رہیں، تعلیم میں آگے رہیں، ہے نا. یہ شاہ رخ رومال لے کر تھوڑا اگر کوئی 10-20 روپے بھی دینا چاہے تو دے دے، اللہ اس کا اجر اس کی جزا آپ کو دے گا. یہ ایک نیا اور ایک عظیم کام، ایک مشن ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے، بتائے کہ کتنی غفلت کا کام ہے. اجی کوئی گچی سے گر رہا ہے، اڑاتے ہوئے گر رہا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دھاگے سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے، اس کا وبال آپ کے اوپر آ جائے. اسلام ایسی کسی بھی، ہے نا، ایسے کسی بھی کھیل کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی کی جان کا نقصان ہو. اور بھی ایسے بہت سارے کام ہیں، ہمیں ان کاموں پر توجہ دینا ہے. اور الحمدللہ الثقافت الرضویہ کا مشن یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو برائیوں سے باہر نکالے، انہیں ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، انہیں ان کے گھر والوں کا فرما بردار بنائے،
انہیں دین سے قریب کرے، مسجدوں سے قریب کرے، یہ ہمارے علماء سے قریب کرے، یہی الثقافت الرضویہ کا مشن ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ الثقافت الرضویہ سے جڑیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کے ساتھ، اس تنظیم کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر کام کریں، تاکہ اس کے جو ممبران ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھے، اس فقیر کا بھی حوصلہ بڑھے کہ بھئی ناگپور شہر کے اتنے نوجوان الحمدللہ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ ہم نے ایک مشن شروع کیا نشے کے اوپر، آپ کو اس کے اوپر بھی ساتھ دینا ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، جزاک اللہ، یہ ہمارے چچا نے دیکھیے دی، اللہ ان کے اس نذرانے کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہمارا مشن و مقصد یہی ہے کہ ہماری قوم کے، ہمارے مسلک کے نوجوان بد مذہبوں، بد دینوں سے دور رکھے، علماء کی صحبت میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ جلائے اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔